آج کی اس محفل پاک میں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید صفت اللہ شاہ صاحب بخاری دامن برکات العالیہ تشریف لائے دل کے پاک سے اپنی اور ممتازین کی جانب سے خوش آمدید اہل و سہلا مرحبا۔ تو حضرات بات یہ کر رہا تھا کہ اس نے ہاتھ کھولا کہ سونے کے دیناروں سے وہ بھرا ہوا تھا۔ وہ لوگ حیران ہو گئے یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ سب علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں عرض کی پیارے علی کیا ماجرا ہے؟ نہ تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور یہ سونے کے دینار کہاں سے؟ جواب سنیے پیارے علی المرتضیٰ کا۔ فرمانے لگے لوگوں یہ سونے کے دینار کیسے بنے ہیں؟ کیا پڑا ہے؟ میں نے لمبا چوڑا کلام نہیں پڑھ کے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھا ہے۔ مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھا ہے۔ کمال میرے مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھا جائے اور پیارے علی المرتضیٰ بھوک مارے تو سونے کے دینار بن جائیں۔ محمد درود و سلام پڑھو صلوات و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ پھر کے پڑھنا ہے جس محبوب کی آمد کے تذکرے سننے سنانے کے لیے ہم آئے ہیں نا، اس محبوب کا تذکرہ ہم اپنی ساری ایک زبان میں کہیں۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ تازے دینے کو وہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔
ہاتھ رکھنے والے مصیبتوں کو سینے کے ساتھ لگانے والے گرے ہوئے کو اٹھانے والے آپ کے میرے پیارے ہوئے خدا حضرت پیارے محمد کی بارگاہ ناز میں آج دانا مولانا یہ خوشی عرض کرنے کے بعد بڑی ہی خوشی ہوئی کہ آج بہت اچھی پروقار تقریب مکہ میلاد مصطفیٰ جامع مسجد نورانی میں آج اہتمام پذیر ہوئی اور جناب حضرت علامہ مولانا صوفی فلسفہ محمد مشتاق احمد صاحب خطیب مسجد حضا اور پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ثبوت اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ مذہبی ثقافت جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ظفر اقبال مصطفی صاحب اور پیر طریقت رہبر شریعت مذہبی ثقافت جناب پیر سید صدر شاہ بخاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور جملہ عاشقان مصطفیٰ السلام علیکم حضرات ذی وقار مجھے جو حکم ہوا ہے 20 منٹ تو میں اپنے 20 منٹ کے اندر ہی اپنی جو گفتگو ہے اس کو ختم کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ اور میں ہم سب اکثر پڑھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ یہ دعائیں ہم اکثر و بیشتر کرتے ہیں اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 ایسے گروہ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیدھے راستے پر گامزن رہے۔ ایک نبیوں کا گروہ ہے، ایک صدیقین کا گروہ ہے، ایک شہداء کا گروہ ہے اور ایک صالحین کا گروہ ہے۔ ان 4 گروہوں میں سے کسی ایک گروہ کے بھی پلڑے کو انسان پکڑ لے تو وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ان 4 طبقات سے ایک بات دیکھنی ہے، آج اس کا موضوع عنوان ہے کہ ان طبقات نے میرے مصطفیٰ کا جشن منایا۔ اگر تو ان طبقات نے میرے مصطفیٰ کا جشن منایا ہے تو یقیناً ہمیں بھی پھر جشن منانا چاہیے، کیونکہ جب ہر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر تو انبیاء نے، صحابہ نے، اولیاء صرف صالحین نے میلاد مصطفیٰ منایا ہے تو پھر تم بھی منو۔ تو توجہ کریے، میں آغاز کرتا ہوں کہ سب سے پہلے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات میں سجائی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، جب یہ روح زمین بھی نہیں تھی، یہ جسم بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، عالم ارواح میں ایک جلسہ توحید ہوا اور ایک جلسہ رسالت ہوا۔ جلسہ توحید میں رب کائنات نے پوری دنیا کے قیامت تک آنے والے وہ تمام ارواح کو اکٹھا کیا اور ان سے خطاب کیا، قالوا الستُ بربکم، اے بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں؟ سب ارواح نے یہ کہا ہاں، قالوا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے؟ سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ خدا ذوالجلال نے یہ جلسہ توحید جس میں اپنی وحدانیت کا اقرار سب سے کروایا کہ بولو میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ پوری عالم ارواح میں وہ جلسہ توحید میں سب نے کہا ہاں ہاں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سب نے توحید کا اقرار کر کے
بات کا اعلان کیا ہاں تو ہمارا رب ہے. رب نے جب جلسہ توحید ختم ہوا تو جلسہ سیرت مصطفیٰ کو سجا دیا. جی یہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمہ. اب یہ جلسہ سیرت مصطفیٰ سجنے لگا ہے. خدائے ذوالجلال نے انبیاء کرام کو اکٹھا کیا. پہلے وہ پوری دنیا کی ارواح تھی. قیامت تک آنے والی جتنی بھی ارواح وہ سبھی کوئی بیٹھی ہوئی تھی. اب اللہ نے صرف مصطفیٰ جان رحمت اور جتنے بھی انبیاء اور رسول کو بھیجنا تھا ان کی ارواح کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ میں بات سنو، میں تمہیں منصب نبوت بھی عطا کروں گا، میں تمہیں منصب رسالت بھی عطا کروں گا، تمہیں کتاب اور صحیفے بھی عطا کروں گا. اور یاد رکھنا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ. قرآن سے یہ پڑھ رہا ہوں. فرمایا تمہیں منصب نبوت بھی، منصب رسالت بھی، کتاب بھی عطا کروں گا، صحیفے بھی عطا کروں گا. اگر تم میں سے کسی نے کسی کے زمانہ میں یہ مصطفیٰ جان رحمت نبی آخر زمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو پالو، ان کا زمانہ پالو تو تمہاری شریعت بھی منسوخ ہوگی، تمہاری کتاب بھی منسوخ ہوگی، تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ دے حضور کا امتی بن جائے. یہ چرچا ہو رہا ہے خدائے ذوالجلال عرشوں پر سجایا ہوا اور بتایا جا رہا ہے کہ میں مصطفیٰ کے لیے کائنات سجا رہا ہوں. اگر تم میں سے کسی نے ان کے زمانے کو پایا تو تم نے ان کا کلمہ دیکھا پڑھ لیا، تم نے ان کی رسالت کا وہ قائل ہو جانا ہے، رسالت کو مان لینا ہے، تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لینا ہے، تم نے حضور کی رسالت کی گواہی دی. حضرات یہ جلسہ رسالت، یہ جلسہ سیرت مصطفیٰ خدائے ذوالجلال نے عرشوں پر سجایا. حضرت موسیٰ کریم اللہ کے متعلق اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام نے لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اور مختلف مفسرین کرام نے لکھا ہے، پیارے موسیٰ کریم اللہ سے خطاب کیا، اے پیارے موسیٰ یاد رکھو، اپنی امت کو بتا دو، اپنے عقیدت مندوں کو بتا دو، اپنے ماننے والوں کو بتا دو، اگر تم میں سے کسی نے مصطفیٰ کے زمانے کو پا لیا، دیکھو یہ مہد میلاد مصطفیٰ ابھی حضور آئے نہیں، آنے سے قبل یہ اس کائنات کے اندر میرے مصطفیٰ کا میلاد کرا جا رہا ہے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم کو خطاب کیا، اے قوم والو یاد رکھو ایک نبی آخر زمان محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں، اگر ان کو پالو، ان کا زمانہ پالو تو تم نے ان کے قدموں میں گر جانا ہے. فرمایا میرے رب کائنات نے پیارے موسیٰ کو، اے موسیٰ اگر یاد رکھو انبیاء کرام نے بھی میرے مصطفیٰ کو تسلیم نہ کیا. میرے مصطفیٰ کے میلاد کا تذکرہ سننے والوں توجہ، بڑے سمجھداری سے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، اے انبیاء کرام اگر تم نے میرے نبی کی رسالت کو نہ مانا تو تمہاری نبوت، تمہاری رسالت، تمہاری کتاب تم سے لے کر تم کو جہنم کا ایندھن بنا دوں. یہ محفوظ عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ان سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن میرے رب نے مصطفیٰ کی شان کو بتانا تھا، حضور کی عظمت کو بتانا تھا. کہا کہ تم نے اگر میرے مصطفیٰ کی رسالت کو نہ مانا تو یاد رکھنا یہ نبوت بھی لے لوں گا، یہ رسالت بھی تم سے لے لوں گا. حضرت زباقات حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ خطاب کیا، اے قوم والو یاد رکھو ایک ایسا شخص جس کا نام احمد اور محمد ہے، وہ آنے والا ہے، نبی آخر الزمان ہے، خاتم النبیین ہے،
اگر تم میں سے کسی نے ان کو پا لیا تو ان کے کلمہ پڑھ لینا ہے، ان کی رسالت کو تسلیم کر لینا ہے، ان کا امتی بن جانا ہے۔ یہ کیا حضرت داؤد کر رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کا میلاد ہی پڑھ رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی ولادت کے تذکرے کر رہے ہیں۔ اب لوگ حضرت آدم صفی اللہ نے بھی میرے نبی کا میلاد پڑھا، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے بھی قرآن پاک میں یہ سریعا ثابت ہے، مبشرا برسول یاتی اسمہ احمد، کہ لوگوں خوشخبری ہے میرے بعد آنے والے جو مصطفیٰ جان رحمت ہے ان کی خوشخبری دیتا ہوں، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ آنے والے۔ حضور کی آمد کے تذکرے یہ پہلی قوموں میں، پہلے لوگوں نے، انبیاء کرام نے اپنی قوم کو بتا دیا، لوگوں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ تشریف لانے والے۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسنا، یا رب العالمین ہم میں سے ایک رسول جن کا نام محمد رسول اللہ کو مبعوث فرما دے۔ ہمیں کعبہ کو میں نے تعمیر کر لیا ہے، اب اس کی حفاظت، اس کی نگرانی کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیج دے۔ اب حضرت ابراہیم بھی میرے مصطفیٰ کے چرچے کر رہے ہیں، اور حاضر قیاس جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا۔ انداز اپنا اپنا ہے، طریقہ اپنا ہے۔ خدای ذوالجلال نے میرے ساتھ فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب تم پر محبوب سے کہہ دو فضل ہو، رحمت ہو، فرمایا فلیفرحوا، پھر خوشیاں منایا کرو، خوشی منایا کرو۔ رب کائنات نے کوئی یاد نہیں لگائی اتنی خوشی کرنی ہے اتنی نہیں کرنی، فرمایا فلیفرحوا، جتنی چاہتے ہو تم اتنی خوشی کر سکتے ہو، لیکن دار اسلام کے اندر رہ کر، شریعت اسلام کے اندر رہ کر خوشی کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس خوشی میں تم، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم دیکھنے کو ملتا ہے، وہ جلوس نکل رہا ہوتا ہے تو کھڑکی سے ہماری عورتیں ان نوجوان لوگوں کو، نوجوان لڑکوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو رب کائنات نے پردے کے متعلق بہت سختی سے حکم دیا ہے۔ یہ بات میں اس موضوع کی طرف جانا نہیں چاہتا، بس یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے میرے مصطفیٰ کا میلاد منانا ہے تو آپ نے خرافات سے بچنا ہے۔ تو ان نوجوان لڑکیوں کو، ان ہماری ماؤں بہنوں کو گریز کرنا چاہیے کہ اگر کسی نوجوان لڑکے کو لڑکی کی طرف دیکھنے کی ممانعت ہے تو پھر لڑکی کو بھی لڑکے کی طرف دیکھنے کی ممانعت ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، آج ہمارے جلوسوں میں کیا ہوتا ہے کہ لنگر کو ایسے نچھاور کیا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، یہ رزق کی تذلیل ہے، اور میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ جب تم رزق کی تذلیل کرو تو میں تم سے رزق کو اٹھا لوں۔ تو وہاں پھر غربت آ جاتی ہے جب جس جگہ پر رزق کو ایسے تذلیل کیا جاتا ہے۔ اور پھر نمبر تین، اذانیں ہو جاتی ہیں، نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے جلوس، ہماری ریلیاں اور اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو ان سے بھی گریز کرنا چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہے، وہ فرض ہے، تو وہ پہلے ادا کرنی چاہیے۔ اگر جلوس کہیں بھی پہنچا ہے، کسی مقام پر ہے، اس کو فوراً اپنے وقت پر جو ہے وہ نماز بھی ادا کرنی چاہیے۔ آج کتنے اشکال مصطفیٰ ہم دیکھتے ہیں، صبح آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ ٹھٹھا مارتا ہوا سمندر اشکال مصطفیٰ کا ہوگا، لیکن نماز کے لیے مساجد میں نمازی دیکھیں گے تو ہمیں کہیں نہیں ملیں گے۔ یہ عشق نہیں ہے۔ وہ میں نے ایک شخص سے ملا، اس نے کہا یار حضور پریشانیاں نہیں جاتی، یہ بیماریاں نہیں جاتی، گھر میں نہ چاکی ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، کیا مسئلہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، میں نے کہا تو نے میرے مصطفیٰ کو اذیت اور تکلیف دی ہے، تو کیسے بیماریاں تجھ سے جائیں، کیسے یہ پریشانیاں تجھ سے جائیں، تو نے میرے مصطفیٰ کو دکھ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ حضور میں تو سارا دن مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام کثرت سے پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں نے مصطفیٰ کو تکلیف کیسے دی؟ میں نے کہا تو سارا دن اس کی حلال کماتا ہے اور تو حمام پہ جا کے میرے مصطفیٰ کی یہ سنت کو مڈوا کے نالیوں میں رو دیتا ہے، بتا امت خضرہ میں میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہوتی ہوگی؟ اے شخص تو نے میری سنت کو نالیوں میں رو دیا ہے، میں نے تیرے چہرے کی زینت بنائی،
रब ने चेहरे की जीनत है ये दाढ़ी, खुदा ने तेरे चेहरे पे ये सुन्नत मुस्तफा सजा दी, तो तूने एक वदा बढ़वाई, फिर रब ने कहा नहीं यार समझ सकता है, फिर दाढ़ी नहीं आया चेहरे पे। खुदा चाहता तो ना लेके आता। औरतों के चेहरे पे दाढ़ी होती है नहीं, तो मर्द की होती है, तो ये मर्द की जीनत है, मर्द की जीनत है। खुदा चाहता जैसे औरतों के चेहरे पर नहीं है तो मर्द के चेहरे पे भी ना हो। एक बार तूने बढ़वा दी, रब ने फिर ले आया कि शायद तुझे समझ आ जाए कि ये सुन्नत मुस्तफा है, तुझे मुस्तफा की सुन्नत का ख्याल हो जाए। लेकिन तूने फिर बढ़वा दी, फिर रब ने तेरी चेहरे पर दाढ़ी सुन्नत मुस्तफा को सजाया। बार बार तूने ये किया है, तूने मेरे मुस्तफा को तकलीफ दी थी। हज़रत ज़ी वक़ार बात ये करना चाह रहा हूँ, मेरा टाइम जो है जो मुझे दिया गया वो इख्तिताम हो रहा है, तो मैं आपको ये दावत फिक्र देना चाहता हूँ कि मैं अपने मिलाद मुस्तफा सजाएं हुजूर की माँ पर, क्योंकि ये जो कुछ ये कायनात सजी है, ये सारा जमाना सजा है, हम जिंदगी के सांस ले रहे हैं तो ये मुस्तफा का सदका है। अगर मुस्तफा ना होते, न दुनिया होती, न हम होते, न कुछ और होता। हज़रत आदम सफीउल्लाह आपसे एक नज़्श हो गई तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या रब्बुल आलमीन मुस्तफा जान रहमत के सदके हुजूर के वसीले से मेरी इस नज़्श को माफ फरमा। तो रब्बे कायनात ने कहा प्यारे आदम सफीउल्लाह अभी तो मैंने उनको पैदा नहीं किया, तूने उनका वसीला कैसे डाल लिया? कहा मैंने देखा आपके नाम के साथ उसका नाम था, मैंने कहा खुदा तेरे नाम के साथ इसका नाम है, वो अजीम मर्तबत वाला होगा, अजीम मुकाम वाला होगा, मैंने इसलिए उनका वसीला डाला है। हज़रात रब्बे कायनात ने जवाब दिया, हाँ हाँ मूसा, खुदा की कसम मूसा याद रखो ये जमाना, ये कायनात जो मैं सजाने जा रहा हूँ और जो सजा रहा हूँ